شہرت مل جائے، تھوڑا بہت مال آ جائے یا منصب پہ بندہ چلا جائے تو پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے باقی سب تو حقیر ہے۔ جب میں نے نعت پڑھنی تو سب ہنستے تھے، پڑھنے نہیں آتا تھا بالکل۔ صغیر احمد نقشبندی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے۔ ابو بالکل کہتے تھے یار کیا مولوی بن گئے ہو آپ۔ کچھ شناخواں ایسے ہیں ان کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے عقیدے کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر لفافہ مل رہا ہے، ہماری ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی بھی بلا لے، ہم آ جائیں۔ نعت خوانی فن نہیں ہے، یہ کرم کی بات ہے۔ عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا اس کا نالج ہونا چاہیے کہ کون سا شعر پڑھنا ہے کون سا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ! کہ خین کے بے ادب کو تو مولا علی نے سزا دی تھی۔ سزا دی، کوڑے لگائے۔ گنبد خضرا سے محبت کس نے بتائی ہے؟ امیر اہل سنت نے بتائی۔ سبحان اللہ، گنج بخش فیض فیض عالم، عالم، مظہر نور خدا، ناک کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ نہ ہر وقت حلوہ ملتا رہے، ایسا نہیں، کبھی دال بھی کھانی چاہیے۔ دال بھی کھانی چاہیے اور حلوہ و دال کھلانے والے بنے۔ الحمدللہ میں نے ذکر علی جہاں بھی کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ بے شک، نوکر صدیق اکبر کے ہیں لیکن دیوانے علی کے۔ کیا بات ہے، ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، کیا بات ہے۔ ورنہ میری طرف خوشی دے کر مسکرائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ ظاہر بات ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے، آپ جان چکے ہیں کہ آج کن کا انٹرویو ہے، آج ہم کن کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت ہی زبردست شناخواں ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے 2 عشروں سے ان کو سن رہا ہوں۔ الحمدللہ شہر لاہور کی آپ پہچان ہے، فخر لاہور ہے، بلکہ فخر شناخوانان اسلام ہے، اور کیا زندگی سے بھرپور آپ کی آواز ہے۔ اللہ پاک نے آواز بھی خوبصورت دی ہے اور آپ دیکھتے بھی بڑے پیارے ہیں، یعنی بندہ دیکھے تو کہے کہ واقعی ایسا چہرہ ہو اور ایسی سنت رسول جو آپ کے چہرے پر سجی ہوئی ہے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا ہوا ہے، تو آپ کی پرسنالٹی بھی بڑی ہی کمال ہے۔ یعنی جو آپ سے ملتا ہے وہ مل کر یقین مانے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور کے شناخواں کو ان اوصاف کا مالک ہونا چاہیے۔ ہم سب کے پیارے اردل عزیز شناخواں جناب محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ حافظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس کا کریڈٹ یقیناً آپ جیسے بھائیوں کو جاتا ہے، جن کو دیکھ کے الحمدللہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ جو آپ کی طبیعت میں جو عاجزی اور جو ہے نا تواضع، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ۔ ورنہ فی زمان ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی تھوڑا بہت شہرت مل جائے، تھوڑا بہت مال آ جائے یا منصب پہ بندہ چلا جائے تو پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے باقی سب تو حقیر ہے۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل الگ بات ہے۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتا رہے، آپ کے اندر تواضع بڑھنی چاہیے، عاجزی، ان کی ساری حسن اخلاق تو ایسا ہو کہ بندہ جب آپ سے ملے تو کہے کہ یار میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر آپ اتنا محبت سے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ آدھا نہیں ملایا، آپ نے پورا ہاتھ ملایا، جو ایک سنت طریقہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صرف ملنا ہی ایک نیکی کی دعوت بن جاتا ہے اور دین کی تبلیغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ اور یہ انداز عطا فرمائے۔ صغیر بھائی، ہم اس پروگرام کے اندر نا کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار صغیر احمد نقشبندی کو ہم اسٹیجز پہ تو بہت سنتے ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، مگر کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کی کیا جرنی ہے، کیا نشے و فراز زندگی میں آئے ہیں، کیا اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ کچھ ایسے موقع بھی آئے تھے جب آپ ڈسہارٹ ہو گئے تھے کسی کی باتوں سے، پھر ایسے بھی لوگ ملے کہ جنہوں نے آپ کو تھپکی دی اور پیچھے ہاتھ رکھا، کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ بڑے آگے۔ تو آئیے یہ سارے سوالات صغیر بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ قبلہ آغاز میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے شہر لاہور میں ہی پیدائش ہوئی اور کس کمیونٹی سے تعلق ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ سب سے پہلے یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیسے آغاز ہوا، کیا معاملات، اور کیا الحمدللہ میری جو جائے پیدائش ہے وہ لاہور ہے اور وال سٹی ہے، جو لاہور کا دل ہے، جس کو شہر کہا جاتا ہے۔ واہ جی واہ۔ اور کمیونٹی جو ہے وہ ہماری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بالکل ہٹ کے ہے، جیسے کہ گجر
کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ بس اس کے کرم کی بات تھی کہ سبحان اللہ، ڈیوٹی مل گئی. الحمدللہ الحمدللہ. کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ یہ قبلہ 1998 کی بات ہے. پہلی مرتبہ کہاں پڑھی تھی یہ ذرا بتائیے گا. پہلی کیا مرتبہ معاملہ تھا، کس نے آگے کیا تھا؟ پہلی مرتبہ گھر ہی پڑی تھی. اچھا. دادی جان حج سے آئیں واہ تو وہ ایک ماحول بنا. میرے بھائی فیصل نقشبندی بڑے بھائی ہیں وہ انہوں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا. ماشاء اللہ، سبز امامہ پہنا انہوں نے، کیا بات ہے. اور انہوں نے نمازیں پڑھنی اور دیکھ کے میرا بھی ہوا. میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا بچپن میں کہ میں کہ یار یہ تو بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے اور میں بھی اس طرف آؤں. اور اندر وہ ایسی چیز نہیں تھی. مطلب بچپن میں ہی شرارتی تھے نا؟ فل اب آپ شرارت. بالکل ابھی بھی یقیناً وہ چیز ختم ہی ہو گئی ہے. جیسے کبھی کچھ خاص دوستوں میں بیٹھ کے پھر تھوڑی بہت کر لیتے ہوں گے. وہ چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں شروع سے، اتنا ضروری ہے. جسے کہتے ہیں کہ وہ پیٹی بھائی کیا بات ہے، جو پرانے دوست ہوتے واہ ہیں واہ واہ واہ، تو وہ جانتے ہیں. اور آغاز جو تھا نا وہ دعوت اسلامی سے تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیصل بھائی کی طرف دیکھ کے میں نے پھر امامہ پہنا. آواز کوئی استاد تب نہیں تھا. ان کو دیکھ کے میں نے کوشش کرنی، جب وہ زبردستی والا نعت جیسے بندہ بنتا نا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. دادی جان ان سے سنتی تھی، پھر میں نے ان کو کہا مجھے بھی سنیں. واہ واہ واہ. پھر وہ بیچاری، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بس یہاں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کی میری اسٹوری میں نام کا فرق ہے. آپ صغیر اور آپ کے بڑے بھائی فیصل، جی، یا طاہر اور میرے بڑے بھائی فاروق، اللہ وہ پڑھتے تھے. ہائے ہائے میں ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ، اللہ پھر ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ ان کی جگہ مجھے نعت شریف پڑھنے کے لیے ابو نے تیار کیا ایک ہی دن میں. اللہ. تو اسٹوری تقریباً قریب جا رہی ہے. سبحان اللہ. ٹو بی کنٹینیو. اچھا، وہ پھر ایک جذبہ پیدا ہوا. پھر وہ جو ساتھی تھے نا فیصل بھائی کے دوست، ہمارے خرم بھائی بھی تھے اور بھی کافی دوست تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. ماشاء اللہ. ماہانہ محفل، خود اسپیکر اٹھانے لگانے. اچھا. جب میں نے نعت پڑھنی تو سب ہنستے تھے. پڑھنے نہیں آتا تھا بالکل، لیکن جذبہ تھا واہ واہ واہ. اندر تھا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں. نمازیں شروع کر دی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گھر سے سپورٹ تھا دینی ماحول میں آنے کے لیے، نعت خواں بننے کے نہ، لیے؟ دادی جان کی طرف سے تھا. دادی جان کی طرف سے تھا. دادی جان کی طرف سے تھا. ابو بالکل کہتے تھے یار کیا مولوی بن گئے ہو آپ، جیسے ہوتا تھا. اور کزن چھیڑتے تھے ہمیں، آوازیں کستے تھے عجیب عجیب، وہ مولوی ہو کیا بن گئے ہو. یعنی کہ فیملی بیک گراؤنڈ بہت اثر ہوتا ہے. اللہ. تو لیکن ہم کہتے تھے نہیں یار وقت آئے گا، کیا بات ہے، کیا حضور مہربانی فرمائیں گے. اور یہ کریڈٹ جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کو میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. سوٹی وال میں اجتماع ہوا کرتا تھا جی، امیر اہل سنت ٹیلی فون پہ آپ خطاب فرمایا کرتے تھے تب. تو ہم اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے، دوست قافلے کی صورت میں اکٹھے ہوتے تھے. تب دور ایسا تھا کہ جیسے رکشوں پہ ٹریول کر لیا، بائکس پہ ترکیب بن گئی الحمدللہ. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک محفل ہوئی گڑی شو میں، کافی پرانا ایک ہال ہے، تو وہاں پہ مجھے موقع ملا. تو وہ جذبہ جو تھا نا وہ پھر آپ نے وہاں سارا اس کا اظہار کر دیا. اللہ کا فضل ایسا ہوا سبحان کہ وہ پھر محفل سب نے یہ کہا کہ یار لوٹ لی سید نقشبندی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہاں سے پھر الحمدللہ سلسلہ چلتے چلتے. اللہ اکبر. تو ماشاء اللہ آپ کے نام کے ساتھ نقشبندی لکھا ہوا ہے، تو سلسلہ بیعت کہاں سے ہے پیر و مرشد؟ قبلہ جہاں سے قرآن کی ہم نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی نا فیصل بھائی نے، اس دوران پھر دوست بنے. ہمارے قاری بابر نقشبندی صاحب آپ جانتے ہیں کہ اذان حرم دیا کرتے تھے محفلوں میں نا پرانے. واہ. تو ان سے ملاقات ہوئی. وہ بڑا نورانی ان کا چہرہ. تو ان کے پاس ہم نے بیٹھنا استادوں کے، تو پھر ان سے عرض کی کہ ہمیں اپنے بزرگوں پہ لے کے جائیں. وہ محفل میں شرکت کیا کرتے تھے. مرکزی جتنی لاہور کی محفلیں ہوتی تھیں ان کی تلاوت ہوتی تھی، اذان دیا کرتے تھے، ہم بائک پہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. تو پھر ان کے مرشد کریم، جو میرے مرشد کریم اب الحمدللہ نسبت ملی ان کی، وہ ان کے پاس لے کے گئے. جب ان کے پاس گئے تو پھر دل کیا کہ یہاں پہ بیعت والا معاملہ ہو جائے. کیا اس میں گرامی؟ ان کا میرے حضرت پردہ فرما گئے ہیں ڈاکٹر صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. آپ حضرت کرما والا شریف سے، کرما والا شریف سے آپ بیعت تھے سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو پھر انہوں نے ایسا رنگا دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کا وہ رنگ تو چڑھا ہوا تھا الحمدللہ. پھر وہ نکھارا ایسا. کیا بات. الحمدللہ. اچھا، آپ دکھنے میں ویسے بڑی ایج نہیں لگتی آپ کی، کیا عمر مبارک اس وقت آپ؟ اس وقت 34 ہے. 34 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ینگ ہے بالکل آپ. بس اللہ کا فضل ہے، یہ حضور کی نعت کا صلہ ہے. زوال رحمت سے بچا حضور نے اتنے نازوں سے رکھا ہوا ہے. کیا بات. آپ ہی کو دیکھیں سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ
یقیناً میں یہ کہوں کہ اگر ہم بچپن سے آپ کو سن رہے ہیں اللہ اکبر، میں اتنا بڑا تو بھی نہیں ہو کتنے ایسے نعت خوان ہیں ابھی سکتا۔ الحمدللہ، یہ کہتے ہیں، لیکن یہ حضور کی نعت کا صلہ ہے، سبحان برکت ہے، حضور نے اتنے نازوں سے نعت خوانوں کو رکھا ہوا ہے سبحان کہ یہ حوالے ہمیں جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہونے دیں۔ سبحان اللہ۔ گویا صغیر احمد نقشبندی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز، یہ انداز ہے ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو ناز شریف میں کبھی کہیں ٹریننگ وغیرہ بھی لی، اساتذہ کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ سیکھا اس حوالے سے کہ کیا اس کے نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، کس انداز سے پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، کس کلام کے لیے کس طرز کا انتخاب، کچھ اس بارے میں؟ مجھے نا قبلہ اپنے استاد گرامی قاری بابر نقشبندی صاحب کی ایک بات ابھی تک یاد ہے، پڑھنا کیونکہ وہ آپ کو بتایا نا آغاز میں آتا نہیں تھا، جی تو میں سوالات کرتا تھا ان علیحدگی میں۔ صحیح۔ میں نے ان سے کہا کہ قبلہ کے درد کیسے آئے گا آواز میں، تو مجھے انہوں نے بچپن کی وہ ابھی تک بات میرے ذہن میں، کہتے بیٹا کتے کو دیکھو نا، اس کو چوٹ لگی ہو، اس کے درد کو محسوس کرو تو پھر درد آئے گا۔ انسانیت تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب کہ ایک جانور، اس کے درد کو بھی محسوس کرو گے نا، مطلب کہ وہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ درد پیدا کرو اندر، کسی کی تکلیف کو جب بندہ محسوس کرتا ہے درد تب ہی آتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی بات ہے۔ یہ ان کی بات ابھی تک میرے ذہن میں، اللہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ، سیکھنا سکھانا ایک طرف، کاریگری سارا کچھ ایک طرف، لیکن جب بندہ بادب ہو کے محفل میں بیٹھتا ہے، دو زن ہو کے، قاری صاحب ہمیں بٹھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ادب کا معاملہ ہے، ادب سے رو، تو وہ میں کہتا ہوں حافظ صاحب قبلہ یہ کرم اور ادب کا معاملہ ہے، واہ واہ، سیکھنا سکھانا بہت دور کی باتیں ہیں۔ اللہ، بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، لوگ جانتے ہی نہیں، ہو ابھی بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں لیکن لوگ پوچھتے نہیں۔ کہتے ہیں نا جب کرم ہوتا ہے حالات تب بدلتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان بندے کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں ایسے کر دوں گا، میں محفل ایسے لوٹ لوں گا، نہ حضور کی طرف سے اشارہ ہوگا تو بات ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ویسے آپ جب گفتگو محافل میں بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو دینی تعلیم اور عصری علوم، اس کے لیے کیا آپ نے انتظام یا آپ کے گھر والوں نے کیا انتظام کیا؟ قبلہ جب اس طرف آگے نا، جب آغاز کیا تو والد صاحب رات کو جب لیٹ آتے تھے نا محفل سے، دروازہ نہیں کھولتے تھے، اچھا، کہتے تھے تم کس طرف چلے گئے ہو، یعنی کہ ابو کو ڈر لگتا تھا کہ یار بچے ہیں، لیکن پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا، نسبت جب ملی حضرت صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر علماء کرام سے وابستگی ہوئی، پھر میں میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے بس کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے میری کہ میں آگے نہیں چل سکا، کہ وہ نعت خوانی کی مصروفیت بڑھ گئی۔ 6 ماہ میں نے درس نظامی، اچھا، درس نظامی کا بھی آغاز کر 6 ماہ کا آغاز کیا، فارسی شروع تھی، تو بس وہ کہتے ہیں نصیب میں نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ پھر منقطع ہو گیا سلسلہ۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ علماء سے جو وابستگی تھی زندہ باد، اس نے بچا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ میں یوں کہوں کہ بیڑا پار کر دیا الحمدللہ۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان جو اللہ۔ علماء سے جڑ جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ پھر میرے جو مرشد کریم ہے ان کے جو جہاں ہماری رہائش ہے، ابائی ہمارا گھر ہے، وہاں پہ سید دیدار علی شاہ صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت، آپ کا مزار اقدس ہے، آپ کے شہزادوں کا وہاں مدرسہ ہے، حضرت ابو الحسنات صاحب، ابو البرکات صاحب آپ کے استاد گرامی۔ واہ واہ، مطلب کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، نعت خوانی فن نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے نا فن، تو حافظ صاحب میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، ہو، فن نہیں ہے، یہ کرم کی بات ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے نعت خوانی کو فن سمجھ لیا ہے، ایسا یہ صرف عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا اس کا نالج ہونا چاہیے کہ کون سا شعر پڑھنا ہے، کون سا نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کون سا شعر دین کے انگیسٹ ہے، کون سا ہلکی بات ہے، کہاں معاملہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ یعنی اس بات کو آپ برا سمجھتے ہیں کہ راگ رنگ سنانے کے لیے لوگ جو نعت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، نعت کو اچھا بنانے کے لیے اگر آپ اچھے سر لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا، کیا خوبصورت بات، واہ واہ، لیکن اس کو بھی اتنا استعمال کریں، لمٹ میں رہ کر، کاریگری نہ بنائیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ کہ جی میں ہارمونیم میں نے پی لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں میں ناظرین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، صغیر بھائی نے کہا کہ بھائی
علماء کرام سے جو وابستگی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے سیکھنا. تو دیکھیں اگر آپ بھی علم دین باقاعدہ حاصل نہیں کر رہے یا نہیں کر پائے تو طالب علم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا آن لائن شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، کہ جس میں فرض علوم کورس کروائے جاتے ہیں. بھائی دنیاوی پڑھائی ہم اسکول میں جا کے کریں، اداروں میں جا کے کریں، اور دین ہم مطلب کہیں کلپ سن لیا تو بولا بھائی یہی کافی ہے، یہ غیر مناسب بات ہے. اچھا ایک اور حافظ صاحب جملہ، آپ نے دعوت اسلامی کی بات کی. جن لوگوں کو اب سوشل میڈیا پہ جنہوں نے دعوت اسلامی کو دیکھا ہے ان کو پرانی دعوت اسلامی کا پتہ نہیں. دعوت اسلامی ایک ایسا تربیتی ماحول تھا جی کہ جو دین سے جڑنے کا فیضان سنت، واہ واہ، اب اس کا درس بھی ہم دیا کرتے تھے نماز کے بعد. مسجد میں ماشاء اللہ، واہ واہ، چوک درس ہوا کرتا تھا. الحمدللہ. تو اب جو نئے آنے والے ہیں تو وہ شاید اس لیے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ان کو دعوت اسلامی کا علم نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. جن کو دعوت اسلامی کا پتہ ہے کہ یار دعوت اسلامی کی بنیاد کیا ہے. آج میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلا کہ داتا مدینے کا ٹکٹ دیتے ہیں. واہ واہ، تو بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے بتایا. واہ 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 واہ، گنبد خضرا سے محبت کس نے بتائی ہے؟ امیر اہل سنت نے بتایا. سبحان اللہ. یہ سب ماحول کی برکت ہے. ماحول کی برکتیں. واہ واہ واہ، جو نئے آنے والے مجھے لگتا ہے ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے دعوت اسلامی کہ ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ بہت سارے شارٹ کورسز دعوت اسلامی آن لائن کرواتی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 24 گھنٹے میں میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. اگر آپ فرض علوم نہیں سیکھ پا رہے آدھا گھنٹہ نکال کر بھی، تو پھر آپ کو اور مجھے تیار رہنا چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہو کر جواب دے پائیں گے. جو علم سیکھنا فرض ہے، اگر آپ مستحبات کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ دیگر فلاحی کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں جو مستحب کام ہے، اور فرض کو اہمیت نہیں دے رہے، بہی معنی کہ آپ اس کو سیکھیں، تو آپ غلطی پر ہیں. میں غلطی پر ہوں اگر میں اس طرح کر رہا ہوں. تو آئیے، آپ کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی کے شارٹ کورسز میں سے کورس سلیکٹ کر لیں. مثلا عقائد و فقہ کورس ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہمارا بد مذہبوں سے اختلاف ہے تو وہ کس چیز کا ہے. حلوے مانڈے کا اختلاف ہے، یا درود پاک کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ اختلاف ہے، یا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں جو گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. اور یہ گستاخیاں کوئی ایسا نہیں کہ ہوا میں ہیں، وہ انہوں نے تحریر کی صورت میں کی ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، یا جو اہل حق ہیں وہ کبھی بھی اس غلط نظریہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ نہ راہ و رسم رکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بیٹھک کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ عقائد و فقہ کورس کر لیں گے، جو کہ 1 سال کا کورس ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ، اگر یہ آپ نے نیت کر لی انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں باہر آ جائے گی. آپ کہیں گے عقیدہ بھی سیکھ کیا، الحمدللہ سیکھنا شروع کر دیا، اور فقہ یعنی کہ فقہی مسائل بھی الحمدللہ میں سیکھ رہا ہوں، اور مجھے اب جا کے پتہ لگا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں نے علم دین سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. الحمدللہ یہ فضیلت بتائی گئی کہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ آپ دیکھیں کہ کیسے درجات ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کے اصول کا جذبہ عطا فرمائے. صغیر میں آپ کی طرف آتا ہوں. کسی نے ڈسہارٹ کیا، کسی نے کہا کہ نہیں یار مطلب کچھ ایسی باتیں ہوئی، کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے، اور بندہ بہت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ یار اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں محفلوں میں بھی جاؤں، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے. حافظ صاحب ایک محفل میں مسئلہ ہوا، کچھ بد مذہب آئے، تو میں اس محفل سے تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ یار یا میں پڑھ کے نکل جاؤں یا میں ادھر، لیکن اس شخص نے بدتمیزی شروع کر دی. میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی کسی حوالے سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے معاذ اللہ ہمیں مولا علی کا جو ہے نا وہ منکر بنایا. استغفر. اور الحمدللہ میں نے ذکر علی جہاں بھی کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. بے شک. نوکر صدیق اکبر کے ہیں لیکن دیوانے علی کے. کیا بات ہے. سبحان تو ہر جگہ علی علی الحمدللہ بڑے ذوق و شوق سے الحمدللہ میں کرتا ہوں. وہ اس کے بعد سادات کا گستاخ بنانا شروع کر دیا. اور جب میں تنہا ہوا نا گھر اپنی مسز کے پاس، تو آپ یقین مانیں وہ بڑا دردناک میرے لیے تھا جب انہوں نے کیپشن عجیب عجیب لکھی کہ مولا علی کے حوالے سے کہ ذکر نہیں ہضم ہوا، مولا علی ہضم نہیں ہوئے معاذ اللہ، ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں. امیر اہل سنت کا وہ جملہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کیے جائیں گے اس میں سے علی علی کی آواز. سبحان اللہ. بے شک. بات یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں.
تو وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ تھا میرے لیے، کیونکہ میں ایک بندہ دیوانہ ہو، کسی کا مجنون ہو، فل اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. پھر میں نے شکایت ان کی ضرور لگائی مولا علی کی بات. اللہ اکبر. تو پھر وہ سارا معاملہ پلٹا 1 سال کے بعد سب کچھ پھر مالکوں نے دکھایا. مالک ہے نا، کیا بات. مالک بڑے کریم ہیں. ہم ان کے ثنا خواہ ہیں. میں اکثر محفل میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ثنا خواہ ہیں حضور کے. اور کوئی جو کام کرتا ہے نا کوئی شخص کسی نہ کسی کے انڈر ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے اس کے نیچے کام کرتا ہے جو. ہم حضور کے ثنا خواہ ہیں. واہ واہ واہ. ہم حضور کے مدحاں ہیں، وہ مہربانیاں فرماتے ہیں. جی. تو توجہ حضور کی ہوتی ہے. ہم کسی کے انڈر نہیں ہیں، ہم حضور کے انڈر ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو یہ جو کرم کی باتیں ہیں نا، پھر اللہ نے بڑا فضل فرمایا. پھر اور ایسے ایک واقعہ ریسنٹلی ہوا کہ محفل میں بد مذہب آ گئے. شیخین کا ذکر ہو رہا تھا تو آ کے عجیب عجیب بکواس شروع کر دی، تان شروع کر دیا. تو میں ادھر موجود تھا. ایک ہمارے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے المختصر کہ ہم نے اپنا عقیدہ پھر وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولے. واہ 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 واہ. پچھلے سال میں رمضان میں مدینہ طیبہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرضی ڈالی حضور کو کہ یا رسول اللہ ہمیں اس محفل کا حصہ بننے نہ دیجیے گا جہاں پہ شیخین کے بارے میں ہلکی بات کرنے والا. کیا کہنے ہیں صغیر بھائی. واہ واہ. تو وہ فیضان تھا. حضور نے میرے طرز فرمایا، مہربانی فرمائی کہ وہ سلسلہ چل پڑا. وہ اس دن امتحان کی گھڑی تھی. آپ میں اتنا لاؤڈلی بولا حافظ صاحب ادھر کہ بندہ جب لاؤڈلی بولتا ہے تو اس کا بی پی چڑھ جاتا ہے. جی. لیکن آپ یقین کریں ایسا تھا جیسے ٹھنڈک. سبحان اللہ. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نہیں بول رہا، مالک بلوا رہے ہیں. امام کا شعر ہے نا، ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، کیا بات. ورنہ میری طرف خوشی دے کر مسکرائی گئی. اللہ اکبر. یہ کرم کی باتیں ہیں حافظ صاحب. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں. اب خدا را ہماری ذات کی بات نہیں ہے. آپ کی طرف دیکھ کے جو جذبہ میرے اندر آیا، یہ میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم، ایک ڈارس بن جاتی ہے. اللہ. ایک ایسا لگتا ہے کہ آج جس طرح آپ قربانیاں دی ہیں آپ ساری دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے ہر حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا ایک ایک کلام ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. محافلیں آپ نے کتنی ایسی چھوڑنی پڑی ہیں آپ کو کہ یار دین کا کام بھی ساتھ ساتھ رہے، محفلیں بھی ساتھ رہے. جی. تو پھر یہ چیزیں پھر نا آپ کی طرف دیکھ کے اکثر آپ سے ذکر بھی ہوتا ہے تو پھر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ مالکوں کی ڈیوٹی ہے. سبحان اللہ. دل دکھتا ہے نا حافظ صاحب جب جی جی. شیخین کے بارے ہلکی باتیں آتی ہیں نا، پھر بڑا عجیب ہوتا ہے. میں اس پر یہی کہوں گا صغیر بھائی، بڑی کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے. میں یہی کہوں گا کہ کچھ شناخواں ایسے ہیں کہ جو میرے خیال سے آرٹسٹ ہیں، ان کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے عقیدے کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر لفافہ مل رہا ہے، ہماری ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی بھی بلا لے، ہم آ جائیں گے. ارے بھائی آپ کے والد کو، آپ کی ماں کو گالی دے ہائے ہائے تو آپ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق کوئی نذرانہ نہ پیش کرے تو آپ برا مان جاتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام جو قطعی جنتی ہیں، کہ جن سے اللہ راضی ہو، یہ اللہ سے راضی، جن کا اسٹیٹس یہ ہو، اور کائنات کا کوئی وقت، کائنات کا کوئی غوث قطب ابدال، ایک صحابی رسول جس نے ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اس کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کی کوئی اس حوالے سے سوپیز نہیں ہے کہ بھائی میں جاؤں گا ہی وہاں پر کہ جہاں سارے خوش عقیدہ ہوں گے، اچھے نظریات والے ہوں گے. میرے لیے میرا لفافہ، میرا اسٹیٹس، میری محفل یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بعد میں ہے. سب سے پہلے ان مقدس ذوات کی عزتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں. اللہ صغیر بھائی، تو یہ جو آرٹسٹ ٹائپ جو نعت خواں ہوتے ہیں نا، کہ جو جن کی کوئی سوپیز عقائد و نظریات کے حوالے سے نہیں ہوتی، تو میں خود ان سے بڑا بیزار ہوں. میں آپ سے اسی بات کو بڑھاتا ہوں. جب یہ معاملہ تو ہے نا، پہلا معاملہ ہوا تو نعت خوانوں نے نا سر جوڑ لیے. اچھا. کہ یار یہ اڑ گیا ہے. اڑ گیا سے کیا مراد؟ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا یار، اس نے جو قدم لے لیا، اتنا سٹیپ اٹھا لیا. آپ یقین مانیں کہ میں جب پہلی دفعہ واقعہ ہوا، میں اس محفل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور یہ میں عرضی ڈال رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں کہ کرم فرمائیے کیا مجھے اس محفل میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں. اللہ اکبر. تو پھر چند لمحوں کے بعد یہ ایسا ماحول بنا کہ مجھے مالکوں نے وہاں سے اٹھا کے الگ کر دیا. اللہ. دیکھیں مولا علی کی محبت جو ہے نا، وہ یہ ہمیں نہیں سکھاتی کہ ہم معاذ اللہ کے شیخین کے بارے میں ہلکی بات کریں. ہم مولا علی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں. مولا علی کون ہے؟
ان سے پوچھیں مولا علی جی بالکل. ایک امت کی نیک ہستیوں میں سے عظیم نیک ہستی, اللہ. تو یہاں پہ جناب جس کو پتہ ہی نہیں علی کا وہ اٹھ کے آ جاتا ہے. بلکہ شیخین کے بے ادب کو تو مولا علی نے سزا دی تھی, سزا دی, آیا کوڑے لگائے, کوڑے لگائے تھے. تو یہاں تو یہ تعلیم ہے سیدھی سیدھی. سیدھی سیدھی بات. اللہ. اور دیکھیں یہ جو قربانی ہے اہل بیت اطہار کی, یہ کوئی مروسی سیاست تھوڑی ہے کہ سارا کچھ اپنے پاس رکھا جائے. یہ لجپال ہیں, دین کا حسن ہے یہ, اسلام ہے, اسلام ہے نا. آپ نے آغاز میں باتیں کی اسلام کی, اسلام یہ نہیں سکھاتا, اسلام تقسیم کرنا سکھاتا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ لوگوں نے پتہ نہیں کس طرف چلے گئے معاملات. اللہ اکبر. انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ اڑ گئے, لیکن کرم زیادہ ہو گیا, الحمدللہ. محافل زیادہ ہو گئی, بس چھانٹی ہو گئی. ہاں چھانٹی ہو گئی. جو محافل کمزور قسم کے لوگ تھے نا, اب انہوں نے بلانا چھوڑ دیا, جہاں ہم جانا نہیں چاہتے تھے. نہیں جانا چاہتے تھے, یہ بات ہے. حضور کو عرضی ڈال کے آئے تھے. سبحان اللہ. تو مالک بڑے کریم ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ زیادہ کن شعراء کے کلام پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ حافظ صاحب یہ جب سے کرم ہوا نا, اعلیٰ حضرت کو بچپن سے پڑھے, کیا بات. لیکن اب لطف اور ہے. یقین مانے دل کی بات کر دیا آپ نے, اب لطف اور غزلہ آپ نے دل کی بات کر دی. سبحان اللہ. پہلے بس پڑھتے تھے, پڑھتے تھے, اب وہ چسی اس میں آتا اب ہے. چس دل ہی نہیں کرتا باہر جائے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. بس کہتے ہیں کہ جب توجہ ادھر سے ہوتی ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بس ایک قدم چلیں. حضور بڑے کریم ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم پارٹیوں کی طرف بھاگتے ہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, ان کے پیچھے جاؤ. یار میں کہتا ہوں کیوں نہ ان کے پیچھے جائیں جن کے ثنا, جو تقسیم کرتے ہیں, واہ واہ واہ. کائنات میں بانٹنے والے حضور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پارٹیوں کو بھی حضور دیتے ہیں. ہم ان کی طرف جائیں گے, دنیا ادھی پیچھے آئے گی. کرو مدح اہل دول, ہائے ہائے, پڑے اس بلا میں میری بلا. کیسا دور تھا وہ. ہائے ہائے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اچھا شعر نعت کا پڑھتے سارے ہیں, پر اس پر پریکٹیکل کوئی کوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ شعر کہاں کس موقع پہ, ہاں, بادشاہ وقت کا, وقت کا بادشاہ تھا. کوئی عام انسان نہیں. بتائیں, عام پارٹی بھی نہیں. ہائے ہائے, کیا بات ہے. قربان نہ جاؤں اپنے امام پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ اعلیٰ حضرت پہ باتیں کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو پڑھو. جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا, یقیناً ان کو کیا لگے اعلیٰ حضرت سے. ہائے ہائے ہائے. ہیں ہم میں اعلیٰ حضرت. یہ جو آپ کی بات ہے اور یہ جو جذبہ ہے نا آپ کا, آپ دیکھیں سارا پنجاب میں ہمیں صغیر احمد نقشبندی ہی نظر آئے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم باتیں کریں, کچھ ان سے ان کے جذبات میں. سبحان اللہ. آپ کو جزائے خیر عطا اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کی محبتیں ہیں. اللہ. یہ شروع سے جو آپ سے پیار تھا نا, وہ کنیکشن, وہ پھر نسبتیں ادھر ادھر نہیں, صحبت بڑا اثر کرتی ہے. جی 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 جی. جو آپ کا آئیڈیل اچھے ہونے چاہیے آپ کے آج کے دور میں. یہ نہیں کہ آپ, وہ جو پہلی بات ہوئی ہماری کہ سر, نہ سر کے ساتھ آپ دین کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے. سبحان اللہ سبحان. سامنے والے کو دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے, ساؤنڈ اچھا نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ حافظ صاحب صبر کرتے ہیں. میں صبر کرتا ہوں. یہ ویسے اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جس بیچارے کو اویئرنیس نہیں ہے, یہاں تک نہیں پہنچا. صحیح. اب آئی ڈی ایس ماشاء اللہ آپ نے پوری دنیا پھری, اللہ پوری دنیا میں آپ گئے, پھر جا کے اتنے عرصے بعد یہ ادارہ الحمدللہ شروع ہوا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب ایک شخص نے بیچارے کو, اس کو اویئرنیس نہیں ہے, اس نے سامان بھی لے لیا, اس کو نہیں پتہ, تو میں درگزر کرتا ہوں. واہ واہ. کیونکہ عوام بزن ہوتی ہے, اگر محفل میں ساؤنڈ پر کلام کیا جائے نا, ان کو جھڑکا جائے, تو عوام بولتی ہے یار بھائی ہمیں کیا پتہ ساؤنڈ کا, یار یہ آپس کے معاملات آپ پہلے بعد میں نمٹ لیں. ایک چیز وہ جو میرے بزرگوں نے سکھائی تھی کہ جی درد محسوس کرو, ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. ہاں, واہ 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 واہ. حضور کا غلام ہے. ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. تو یہ میں اس سے اوائڈ کرتا ہوں. ہوتا ہے واہ واہ, کیونکہ طبیعت میں ہم بھی تو کہتے ہیں نا, حسن ہو تو نزاکت آتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر بات ہے کہ موجودہ دور میں فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا یہ نہیں ہے کہ یار فلاں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, مل کے بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ہاں, یہ اپنے حصے کی اینٹ لگانی ہے. یہ مت سوچیں. ثنا خواں ہمارے بھائی بڑے بڑے اچھے دوست, پیار کرتے ہیں قریب, اگر وہ ہٹ کرنے والے ہیں تو محبت والے بھی بڑے بہت ہے, پیار کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یار ہمیں کام کرنا ہے, مجھے یہ یار یہ پاگل ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, یار پاگل نہیں ہوا, محبت میں پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو محبت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ کرم ہو گیا کہ یار ساری زندگی کھایا, حضور کا کھایا. واہ واہ واہ. ہیں حضور کے یاروں کے نام لیے, صحابہ سے پیار کس سے سنایا, اہل بیت کی بات کی. اب نہیں بولیں گے اہل بیت کی محبت میں صحابہ پہ, کب بولیں گے؟ اب مرتے دم تک پہرا دینا ان کے ناموس پر انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو فروغ دین کے لیے کوئی پروجیکٹس وغیرہ ایسے ذہن میں ہیں, کبھی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اپنے خاص دوستوں سے؟
انشاءاللہ حافظ صاحب میرا نیکسٹ پلان تو کچھ ایسے ہیں. ایک تو میرا یہ مائنڈ ہے کہ یار دیکھیں ہمارے جو ثنا خوان ہیں سب پارٹیاں ملتی رہتی ہیں, پیار کرتی ہیں, دوست وہ بھی عاشق رسول لوگ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں جی, لیکن وہ محفل پہ تو نچھاور بہت کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نعت خوان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی ایسی کوئی بیماری لگ جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو تب اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. یہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ بھی دینی فریضہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا حافظ صاحب کہ ایک جامع کی خواہش ہے جامعہ کہ اللہ کچھ ایسا معاملہ زندگی میں بہت شاندار بات کی آپ نے کہ اللہ کا گھر سب سے پہلے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ, بڑے لوگ جب عوام میں اپیل کرتے ہیں نا اور آتے ہیں میدان میں تو لوگ ساتھ دیتے ہیں, اچھے کام کے لیے ساتھ دیتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. لیکن اس کے لیے تیاری ابھی سے اس لیے ذکر اس لیے کیا ہے, اور یہ میری زندگی کی پہلی پوڈ کاسٹ ہے. اچھا, واہ واہ. ذکر اس لیے کیا ہے کہ ابھی سے شروع کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ زندگی اگر رکھی ہے تو پھر کرم نوازی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنے کا کوئی مطالعے کا شوق ہے, کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں کبھی بیٹھ؟ جی پڑھتا ہوں جی. یا زیادہ بیانات سننے کا شوق ہے؟ بیان بھی سنتا ہوں لیکن میں کشف المحجوب کبھی کھول لی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. اور حضور سیدی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, یقیناً یہ اگر آج ہماری بہار ہے نا خاص طور پہ لاہور والوں کی, میں تو اکثر ایک شعر پڑھتا تھا, انوار کا مرکز در ہے تیرا, ہو نظر کرم یا داتا پیا, کر دیجئے روشن سینہ میرا, وہ نظر کرم یا داتا پیا. میں کہتا ہوں کہ جو میرا سینہ روشن ہوا ہے نا یہ حضور سیدی داتا علی اجویری کا صدقہ ہوا ہے, آپ کی نگاہ ہوئی ہے. آپ نے جس طرح کشف المحجوب میں حضور کے صحابہ کے حوالے سے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ نے لکھا ہے جی, تو یقیناً سبحان اللہ, وہ فیضان ہے داتا صاحب کا کہ ہم الحمدللہ ادب والے ہیں. واہ واہ. یعنی داتا صاحب کا اگر آپ چاہنے والے ہیں تو پھر داتا صاحب کے عقائد کو بھی آپ کو بالکل پڑھنا بھی ہوگا, اس کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی ہوگا. اللہ, امام حسن کے شہزادے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ناک کے سارا پیر کامل کامل رہنما. سبحان اللہ. آئیڈیاز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں یقین مانے کہ جب سے آئیڈیاز آپ نے آغاز کیا نا جی, تو وہ میں بتاتا ہوں نا کہ آپ کی طرف دیکھ کے وہ جذبہ بڑھ رہا ہے کہ یار ابھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو کام کری. میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ تو جرنیل اہل سنت ہے, نام کے جرنیل ہیں. محافل میں بھی ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے یقیناً سنیوں کو بیدار کر دیا. اللہ تعالیٰ برکت کے لیے قبول کر لیتا ہوں آپ کے جملے, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ. ورنہ آپ نے پیچھے قربانی کی بات بھی کی تھی, قربانی تو بہت بڑی ہوتی ہے حضرت. ہم تو ابھی بس اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے, اللہ کرے کہ استقامت بھی ملے اور کچھ اخلاص کے ساتھ کچھ کر جائے. حقیقت نہیں الحمدللہ سارے علماء کرام حضور کے ثنا خواں جو ماحول والے ہیں خاص طور پہ. جی جی جی. دوسروں کا ہمیں نہیں پتا, وہ بیچارے پتہ نہیں کس مرض میں مبتلا ہیں. اللہ کرے وہ دور ہو جائے. فنکاری نہیں ہے یہ کرم کی بات ہے, اللہ نے آپ کو چن لی ہے, میں یہ کہوں گا. سبحان اللہ. صغیر بھائی نے ماشاءاللہ جو گفتگو فرمائی, جو میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, بڑے بڑے آرگنائزرز, بڑے بڑے اسٹیج, مالدار لوگ, تو وہ دنیا ہے نا چونکہ, تو وہ دنیا اس کو بھگاتی ہے, وہ بھی تھکتا بھی ہے, ٹھوکر بھی پڑتی ہے, پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن جب بندہ اچھا کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ مولا تو ہی نواز رہا ہے, تو نے پہلے بھی تو نے دیا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی تو نے دیا تھا, اب بھی تو دے رہا ہے, آگے بھی تو ہی دے گا, اور اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کر رہا ہے, بس تیری طرف توجہ ہے, پھر دنیا آپ کے پیچھے. یقین مانا میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے میری ایک سلاخہ سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا حضرت اللہ نے اتنا آپ کو نوازا ہے, اب فلاں جگہ آپ کیوں جاتے ہیں آپ؟ تو وہ ذرا تیش میں آگے کہنے لگے جب ہمارے معاملات بھی آپ کے جیسے ہو جائیں گے تو ہم بھی وہ چیز چھوڑ دیں گے. میں نے کہا بھائی کیا پتہ آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ پہلے آپ چھوڑیں گے پھر آپ کے معاملات اچھے ہوں گے. اللہ کیا پتہ قسمت میں یہ لکھا ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اچھے ہوں گے پھر میں چھوڑوں گا. تو بھائی آپ قدم بڑھائیں, رب نے جو پہلے نعمتیں دی اس کے شکرانے میں قدم آگے بڑھا لیں. میں کہتا ہوں حافظ صاحب لنگر بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. واہ واہ واہ, یقین مانیں. واہ واہ. اور دیکھیں دین قربانی بھی تو مانگتا ہے. سبحان اللہ. حلوہ کھانے کا نام جو ہے نا, ہر وقت حلوہ ملتا رہے
آئے ہائے، ایسا نہیں، کبھی دال بھی کھانی چاہیے. دال بھی کھانی چاہیے اور حلوہ و دال کھلانے والے بنے ہم. ہاں، کھانے والے کیوں بنے؟ حضور نے نوازا، ہم نوازیں گے انشاءاللہ لوگوں کو. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے وقت آپ عطا کا شکریہ، فرمایا. آپ کی ٹیم کا شکریہ. اللہ آپ کو بہت برکت دے. آمین آمین، جزاک اللہ خیر. یقیناً امت کو خیر نفع پہنچ رہا ہے آپ کی آئیڈیاز اللہ کرے. پوری ٹیم سے، خاص طور پہ آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی پہ اپنا خاص کرم فرمائے. بہت شکریہ صغیر بھائی، اللہ آپ کو جزاک خیر دے. ناظرین کرام، طاہر قادری پوڈ کاسٹ کا وقت یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ پھر دوبارہ موقع ملا تو ہم صغیر بھائی کے ساتھ مزید کچھ باتیں بھی کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.